علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کسی ایسے گھر میں آ جاؤ ایسے جو غیر رہائشی ہے، جو کسی کی رہائشی نہیں ہے، نہ اس میں کسی کی بیوی رہتی ہے، نہ بیٹیاں رہتی ہیں، نہ وہ خود رہائش پذیر ہے، رفاع عام ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کی کوئی چیز رکھی ہو، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، جیسے مسجد ہے یا یہ ہے کہ فلاحی ادارے ہوتے ہیں، خانقاہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس میں داخل ہو سکتے آپ، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آگے کہتا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکون، مسجد میں بھی آ جاؤ، نیت آپ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، لیکن مسجد میں آ کر مسجد کی گھڑی چوری کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے اللہ مسجد کی دریاں چوری کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے ماشاءاللہ آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے مدرسوں میں توبہ 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 توبہ، 2000 طلبہ ہیں، 2000 طلبہ میں 15-20 خبیث بھی ہوتے ہیں، شکل ان کی طالب علمی کی ہوتی ہے، دبا دبا کر کے قیمتی موبائلیں بھی چوری کرے، پیسے طلبہ کی چوری کریں، ابتدا میں طلبہ میں، آج تو جمعہ ہے، آپ کل آ جائیں تو یہ سب کچھ دیواریں اور طلبہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ کیا تعداد ہے، 2000 سے زائد۔ تو میں پہلے سے اعلان کرتا ہوں اللہ کے بندے اپنے پیسے جو ہے نا بیگوں میں نہ رکھے، بریف کیس میں نہ رکھے، یہ ادھر بھی ہے، دارالعلوم میں بھی ہے، بنوری ٹاؤن میں بھی ہے، فاروقیہ میں بھی ہے، تبلیغی جماعت میں بھی ہے، اتنی بڑی داڑیاں ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ چوری کرنے کا وہ مسئلہ ہے کہ خوب چوری کر لیتے ہیں، موبائل غائب، موبائل غائب، اور وہی لوگ چوری کرتے ہیں جو صف اول میں ہوتے ہیں، وہی لوگ چوری کرتے، پکڑے ہم نے ایسے ایسے صوفی پکڑے، توبہ توبہ توبہ۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، غیر رہائشی گھر ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے، خانقاہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، مدرسہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، آپ آ جاؤ مسجد میں، لیکن مسجد میں واللہ یعلم ما تبدون، خدا جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے کہ ظالم نے ظاہر یہ کیا، وہاں سے جا کر کے وضو بھی بنایا، اور بیکار قسم کے اس کے چپل بھی تھے، ہزاروں چپل یہاں پر باہر پڑے ہوئے، اپنے بیکار چپل پہن کر کے وضو بنا کر کے آ گئے، اور پھر یہ کہ اچانک نکلا، نماز پڑھ کر کے اچانک نکلا، بہترین قسم کا جوڑا چپل، بہترین قسم کا جوڑا پاؤں میں لگایا، کون جانتا ہے کہ اس کے چپل اپنے کیا تھے، کس کے چپل اس نے اٹھایا، یہ چپل اٹھا کر کے لے جا کر کے اس نے بیچ دیا، اور اس کے وہ پرانے چپل تو کسی کام کے نہیں ہے، دائیں پاؤں کا چپل الگ ہے، بائیں پاؤں کا چپل الگ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے اپنے وہ چپل لے گئے اور اچھے چپل یہاں سے غائب کر دیے، موچیوں کے ساتھ اس کا ملنا، اتنے چپل لوگوں کے غائب، اتنے چپل لوگوں کے غائب، طلباء کے پیسے بھی غائب، یہ ادھر نہیں ہے، ہر مسجد میں۔ لیکن اللہ کہتا ہے آپ کو مسجد میں پوچھے بغیر اجازت ہے، مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، خانقاہ میں جا سکتے ہیں، اور مدرسے میں آپ جا سکتے ہیں، مدرسے کسی کی ملکیت نہیں، خانقاہ پیر صاحب کی ملکیت نہیں، اور اللہ آپ کو والا مسجد کسی کی ملکیت نہیں، یہ وقف کی چیزیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن واللہ یعلم ما تبدون، تم اپنے بزرگی ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، وما تکتمون، اور جو چوری کے لیے جو تم مسجد میں جاتے ہو اس کو بھی خدا جانتا ہے۔ مسجد میں جا کر کے مسجد کی گھڑی چوری کر لی، مسجد میں جا کر کے مسجد کی دریاں چوری کری، مسجد کے جا کر کے مسجد کے قالین جا کر کے چوری کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ باور کریں یا نہ کریں، باتھ روموں میں جا کر کے پلاس ہے ان کے پاس، کیا ہے، وہ نل کے توڑ کر کے، نل کے کھول کر کے جیب میں ظالم کا برجہ ڈال کر کے نکلتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی مولوی ہے پکڑا جاتا ہے، کبھی صوفی ہے، کبھی کوئی چرسی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہے، کبھی کیا ہے، ایسے ایسے طالب بھی ہوتے پکڑے گئے، اس کے پاس 2 کلو 3 کلو چرس، تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، اس کے بیگ کے اندر بھی چرس اور ہیرون، تبلیغی جماعت میں، مدرسے میں بھی یہی حال ہے، اور تبلیغی جماعت میں بھی یہی حال ہے۔ میں ابھی برطانیہ میں ایک جیل میں ہمیں لے گئے، اس جیل میں 1200، جیل کا جو گورنر تھا وہ ہمارے دوست تھے، ہمیں لے گئے، اس میں 1200 بندے 1300 بندے قید میں تھے، جیل میں تھے، 1213 باقی مختلف ممالک کی پوری دنیا کے، لیکن یہ کہ اس میں سے 300 مسلمان تھے، 300 میں سے مبارک کو 250 صرف پاکستانی تھے۔ 300 مسلمان اس میں، اور 300 میں سے میں نے عرض کیا کہ مبارک ہو کہ 250 وہ پاکستانی،
اور ایک ایئرپورٹ پہ ہمیں روکا انہوں نے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہاں کے مقامی لوگ، تاجر لوگ، بڑے لوگ، انہوں نے روک لیا ہمیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارے پاسپورٹ ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے، ادھر لے جا رہے۔ ارے بابا کیا ہو گیا؟ بابا ہم نے کون سا گناہ کیا؟ یہ تو ہے یار، یہ پگڑی ہے۔ تو آخر کار انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے لیے معاف کر لینا، معاف کر لینا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ سے کل جو ہے نا، ہم نے 8 پاکستانی جعلی ویزا میں پکڑا ہے۔ ظالم زندہ باد! یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح؟ یہ ہمارے ایئرپورٹوں سے گئے کس طرح؟ جہازوں میں۔ یہ کوئی معمولی ہاتھ ان کو داخل نہیں کرتا، جہاز میں نہیں بٹھاتا، بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہے، وہ بڑی طاقتیں ان کو بٹھاتی ہے۔ نہ ہماری کوئی مصنوع تیار کردہ کوئی چیز ہماری بکتی ہے باہر کے۔ اور عربوں میں مشہور ہے پاکستانی حرامی کبیر، عربوں میں تو مشہور ہے الپاکستانی حرامی کبیر، پرلے درجے کا حرامی ہے پاکستانی۔ تو ان کا تو قصور ہوگا، لیکن قصور ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور نہیں ہے کہ ہم نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ اس لیے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، ایسے گھروں میں کہ غیر مسکونۃ، رہائشی نہیں ہے، اور وہ رفاع عام والے، رفاع عام کے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہ ہیں، ان میں داخل ہو سکتے آپ، لیکن اللہ جانتا ہے واللہ یعلم ما تبدون، خدا جانتا ہے جو آپ ظاہر کرتے، وما تکتمون، جو کچھ چھپاتے۔ آپ چوری کے لیے جا رہے ہیں یا یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کو خدا بھی جانتا ہے، اللہ بھی اس کو جانتا ہے۔ مسجد میں لا کر قرآن پاک کے قرآن پاک کو یہاں سے اس کے صفحات کاٹ کاٹ کر کے اتنا سا اس میں یہ ہے کہ اتنی جگہ بنا دی، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس رکھا، اور بم رکھ کر کے پھر اس کو محراب کے پاس رکھا، اور رکھ کر کے پھر وہ نکل گیا، نماز پڑھ کر کے مولوی صاحب کے سامنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بٹن دبایا، ڈز، قرآن بھی اڑ گیا، مولوی بھی اڑ گیا بخدا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں جمعہ نماز کے بعد دور دراز سے لوگ آتے ہیں، میرے سینے پہ بھی زخم ہے، میں جمعہ نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر کے لوگوں سے ایک ایک بندے سے میں ملتا تھا، ایک ایک بندے سے ملتا تھا۔ مجھے علماء نے کہا کہ اللہ واسطے اس طرح ملنا چھوڑ دو۔ ایک مولوی صاحب، اس کے آگے میں مسجد میں، اس کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ اس کے لیے مرتے تھے، طلبہ اس کے لیے مرتے تھے، وہ طلبہ آتے تھے، اتنے طلبہ، میں نے خود اس کی مسجد میں، وہاں میں نے مشکات کا درس بھی دیا، پشاور میں ہوتا تھا، پھر افغانستان چلا گیا۔ ایک آدمی لنگڑا آیا، پلاسٹک کا پاؤں ہے اس کا، میں مجاہد ہوں اور جہاد میں میرا پاؤں کٹ گیا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرا آپ ہے حضرت، میرا آپ ہے حضرت۔ اس طرح کرتے کرتے مولوی سے سینہ ملایا، بٹن دبایا، ڈز، خود بھی اڑ گیا، مولوی صاحب کو بھی اڑا دیا۔ افغانستان سے مجھے پیغام آ گیا کہ کچھ عبرت تو حاصل کرو، ماریں گے تو یہی تبلیغی ماریں گے، یہی مولوی ماریں گے آپ کو، شکل میں شکل مولوی کی ہوگی۔ اتنے علماء مارے گئے، خدا ترسی ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ مسجد میں تو اجازت نہیں ہے، ہر بندہ جا سکتا ہے، مدرسے میں ہر بندہ جا سکتا ہے، لیکن واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتے، وما تکتمون، جو چھپاتے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔